آج کی تقریب جسٹس ہیلپ لائن کی ٹیم اور ان کے پریسیڈنٹ ندیم شیخ صاحب کے تعاون سے جناب واصف علی میمن صاحب چیئرمین سندھ ریونیو بورڈ کے آنر میں یہ ایک پروقار سادہ سی تقریب رکھی گئی تھی۔ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ایس آر بی ہے اس نے وقت سے پہلے اپنے ٹارگٹ سے بھی زیادہ پیسے سندھ کے لوگوں کے لیے جمع کیے ہیں۔ یہ جو واصف میمن صاحب سندھ ریونیو بورڈ کے چیئرمین ہیں اور ان کا جو موٹو ہے وہ ہے کلیکٹنگ ریونیو فار دی پبلک۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ 167 بلین روپیز سندھ کے عوام کے لیے جمع کیے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ جو سندھ کے رہنے والے ہیں انہی کی فلاح و بہبود پہ یہ پیسے خرچ کیے جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ حالانکہ میں بحیثیت چیئرمین اپیلیٹ ٹریبونل ایس آر بی مجھے خود اس پہ بڑا ایک خوشی بھی ہوئی تھی اور اطمینان بھی ہوا تھا کہ ایس آر بی صحیح سمت میں فنکشن کر رہی ہے۔ تو جب ندیم شیخ صاحب نے مجھ سے کہا کہ ایسی چھوٹی سی تقریب کرنی ہے اور آپ کو اس سے کرنی ہے، تو میں نے کہا ادھر ادھر کرنے کی بجائے یہیں کر لو میرے ٹریبونل میں، اور اگر واصف صاحب کو زحمت نہ ہو وہ آ جائیں تو اس سے خوشی کی کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ بہرحال ہم دونوں انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ تو ہیں لیکن ہمارا آپس میں کوآرڈینیشن ہے، کیونکہ بغیر کوآرڈینیشن کے کام آگے چل نہیں سکتے۔ دیکھیں جی، یہ جو ہے وہ تو ویسے تو ہم لوگ سول سرونٹس ہیں اور ہمارا کام ہے جو بھی پرفارم کر رہے ہیں ہم سندھ صوبے کے لیے اور ٹیکسس کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر انسان کو جس طرح خواہش ہوتی ہے کہ اس کی کام کو اپریشیٹ بھی کیا جائے، تو آج یہ بڑا ہی راست اقدام ہے کہ جس میں یہ جسٹس ہیلپ لائن والوں نے اور سر کی وسادت سے جو ہے وہ اپریشیٹ کیا۔ عام طور پہ تو عوام کے پاس کوئی ٹیکس کے جو ہیں کلیکٹرز ان کا امپریشن اچھا نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگوں کو بھی کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، پریشر سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اگر نیت صاف ہو اور آپ کی انٹیگریٹی اچھی ہو تو انشاءاللہ آپ اپنے جو اہداف ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ تو آج بڑی خوشی محسوس ہوئی، اور پھر جسٹس ہیلپ لائن کو یہ بارے میں سن کر بھی بڑا متاثر ہوا، کیونکہ میں پہلے کوئی اتنا ایکسپوجر نہیں تھا اس آرگنائزیشن کا، لیکن ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھا اور فلاحی کام کر رہے ہیں، تو ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب کریم کی۔ آج جسٹس ہیلپ لائن کا تاریخ ساز دن ہے۔ پورے پاکستان میں جتنی بھی ٹیکنوکریٹس ہیں، جتنی بھی بیوروکریٹس ہیں، پاکستان کی جتنی بھی چیمبر آف کامرس ہے، اور خاص طور پہ ہماری بار کونسلز، سپریم کورٹ بار، ہم سب لوگوں کا ایک بڑا اچھا ہم نے ایک گلدستہ مجموعہ تیار ہوا ہے۔ اور جسٹس ندیم اظہر صدیقی صاحب چیئرمین اپیلیٹ کی کورٹ میں آج جو یادگار تقریب ہوئی ہے، جس میں پاکستان کے ٹاپ فلنتھراپسٹ فیصل ندیم صاحب، ہمارے دوست افتخار قریشی صاحب، ہمارے ہر دل عزیز لیڈر مسٹر مائیکل ایڈوکیٹ صاحب، اور جتنے بھی ہمارے بورڈ کے ممبر ہیں، آج چیئرمین ایس آر بی صاحب نے بھی اجلاس کی صدارت کی۔ بیسکلی جو آج کا مقصد تھا، پورے پاکستان میں ہم جسٹس ہیلپ لائن کو لانچ کر رہے ہیں، اور برلن میں، جرمنی شہر میں، امریکہ کی 52 ریاستیں، برطانیہ، آسٹریلیا اور جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پر جسٹس ہیلپ لائن کے دفاتر کا افتتاح ہو رہا ہے، اور اس کمیٹی کا جو ڈپلومیٹک کور ہے اس کے چیئرمین فیصل ندیم صاحب ہیں۔ اور اسلام آباد میں انشاءاللہ تعالی تاریخ ساز دن ہے، اور پرسوں ہماری جسٹس اتھارٹی جو وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ بنی ہے، پرسوں ہماری بورڈ میٹنگ ہے، اور جتنے بھی پاکستان میں قیدی ہیں، قیدیوں کا اصلاح خانہ اور قیدیوں کا ڈیٹا بیس پہ ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسلام آباد میں ہماری پرسوں میڈیا بریفنگ بھی ہے، اور میں دل کی گہرائیوں سے ہمارے میڈیا سیل ایس ٹی وی کے ہمارے علی عمران صاحب، خاص طور پہ ہمارے چیپا صاحب، جتنے بھی ہمارے میڈیا ٹیم ہے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بہت جلد آپ کو اور پاکستان میں مظلوم عوام، خاص طور پہ وہ لوگ جن کے اجتماعی کیسز ہیں، اس پر ہم اپنے بورڈ کو مزید تشکیل دے رہے ہیں، اور 100 کے قریب ٹاپ بورڈ آف جسٹس کا پینل ہم نے قائم کیا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں جنرل معین الدین حیدر صاحب کے، جو ہمارے بورڈ آف پیٹرن میں ہیں۔ ہم ہر دل عزیز تمام جج صاحبان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ یہ تحریک جو ہے یہ پورے پاکستان میں بنے۔ اور ہمارا سب سے اچھی بات جو فیصل ندیم صاحب اکثر شیئر کرتے ہیں کہ یہ ہمارا نان پولیٹیکل فورم ہے۔ اس کا بنیادی مقصد عوام کی خدمت کرنا اور معاشرتی ناہمواریوں کے خلاف ایک اجتماعی جدوجہد کرنا۔ ہمارے لیے تمام قومی ادارے قابل احترام ہیں۔ تھینک یو۔ آئی ایم ہیئر ایز اے ایس آر بی، جو آج کے ایونٹ تھا بڑا اچھا رہا ماشاءاللہ سے، ریگارڈنگ اباؤٹ جو ٹیکس ایشوز سے،
اس کے اوپر ہم نے سب نے ڈسکشن کی اس کے اوپر، اور جو بھی ہمارے بزنس کمیونٹی کے اندر جو پرابلمس تھیں ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا، اور کافی اچھا رہا ان کے ساتھ. اور پلس یہ تھا کہ جو ہمارے لاسٹ ایئر سے سب میں زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیا گیا یہاں سندھ ریونیو بورڈ نے، تو آئی ریئلی ایڈمائر ہے کہ اتنا اچھا کام چل رہا ہے کہ ہم دیکھ کے بڑا خوشی ہوئی مجھے. اور دین آئی ہیو کوشچنس اباؤٹ ریگارڈنگ اباؤٹ جو ہمارے ہوٹلس کے متعلق جو ہمیں پرابلمس تھیں ہم نے وہ بھی ڈسکشن کیے ہیں. جو ٹیکس کلیکشن تھی ہماری POS کے اوپر پرابلمس آئی ہوئی تھیں، تو دے سیڈ کہ دے گونا سالو دس پرابلم، اینڈ وہ پورا نیٹ ورک پورے کراچی میں لے کے جائیں گے ماشاءاللہ پورے سندھ میں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. ہمارے ٹیکس کلیکٹ زیادہ ہوگا تو زیادہ ترقی بھی ہوگی، جتنے پیسے زیادہ ہیں تو اتنی زیادہ ترقی ہے ہمارے ملک کے لیے بھی اور ہماری سٹی کے لیے بھی. تھینک یو ویری مچ. جی میں کراچی میں خاص طور پر جسٹس ہیلپ لائن کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات کا اقرار کرتا ہوں کہ CM صاحب اور ان کی کیبنٹ اور خاص طور پر ہمارے سندھ ریونیو بورڈ نے جو کلیکٹ کی ہے وہ 167 بلین کی جو کلیکشن کی ہے، یہ ماقبل ہے اور مبارکباد کے مستحق ہیں. میں کراچی کے تمام بزنس مینوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ سیلاب کی وجہ سے، ملک کی بدحالی کی وجہ سے اور کراچی سے اور پورے سندھ سے جو کلیکشن ہوئی ہے اس نے تینوں صوبوں کو جو ہے نا ڈیفیٹ کیا ہے. میں سندھ کو اور سندھ کی ریونیو کو اور خاص طور پہ کیبنٹ سندھ کو، CM صاحب کو اور ان کی پوری کمیٹی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو کلیکشن آپ نے کیا ہے ابھی بھی 1.5 ماہ باقی ہیں. جسٹس ہیلپ لائن امید کرتی ہے کہ ہم آئندہ بھی اس سے اور آگے جا کر اور سندھ کی ترقی نہیں ہوگی بلکہ پورے پاکستان کی ترقی ہوگی. تو آج ہم نے یہ گولڈ میڈل دیا تاکہ لوگوں کے حوصلے بڑھیں، کام کرنے والوں کے، انہیں اپریسیشن کی ضرورت ہے. جو لوگ کام کر رہے ہیں جسٹس ہیلپ لائن فیصل ندیم صاحب کے توسط سے، ندیم شیخ صاحب کے توسط سے ہماری کوششیں جاری رہیں گی کہ جو بھی افسر پورے پاکستان میں بہت اچھی کارکردگی دیتا ہے حکومتی سطح پہ بھی، اور ہم اپنی بزنس کمیونٹی سے بھی ان کو اپریشیٹ کریں گے تاکہ ان کے حوصلے بڑھیں اور پاکستان ترقی کرے. ریئل اسٹیٹ میں کچھ لوگ تو گئے ہوئے ہیں ہائی کورٹ سے اسٹے لے کر گئے ہوئے ہیں، ٹاؤن پلاننگ والے بڑے بڑے جو میگا ہیں. باقی ریئل اسٹیٹ کے جو ڈیلرز ہیں ان کو ہم نے ظاہر ہے کہ ریلیکس رکھا ہوا ہے کہ کاروبار اگر نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہ کہاں سے جمع کرائیں گے، لیکن وہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں. جو چھوٹے اپارٹمنٹس آپ نے دیکھا ہے کہ بنا لیتے ہیں لوگ، ان کو بھی رجسٹر کیا ہوا ہے. اب ہم بڑے بلڈرز کی طرف جا رہے ہیں، پرنسپل وغیرہ ہو گئے، ہورائزن ہو گیا، ان کو سب کو ہم نے ٹیکس نیٹ میں لے آئے ہیں کیونکہ ان کے پاس مسئلہ وہی ہے جو میں نے بتایا، B2B جو ہے، بزنس ٹو بزنس، انوائس میں پھنس جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے انوائس دو نہیں تو میں نہیں لوں گا تم سے سامان. پھر اس کے سب سیکٹرز جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں. کانکریٹ مکسچر ہے، کنسٹرکشن کے وینڈرز ہیں، یہ سارے کے سارے رجسٹرڈ ہیں. لیکن آبویسلی سروس سیکٹر میں ٹیکس لینا بڑا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. امپورٹ میں بڑا ایزی ہے کہ پورٹ پر آپ کی کنسائنمنٹ پھنس گئی، اب آپ نے پورا ٹیکس نہیں دیا تو وہ کنسائنمنٹ نکلے گی نہیں. یہاں آپ کو ہر بزنس پریمیسز میں جانا پڑتا ہے. کوشش کر رہے ہیں، اللہ کرے گا کہ کامیابی ہوگی اس میں.